بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم دوبارہ حاضر ہیں. ڈاکٹر حسن عباس جو بہت ہی جانے مانے واٹر ایکسپرٹ ہیں، ان سے ہم بات کر رہے تھے گرین انیشیٹو پاکستان کے حوالے سے، اور جو نئی نہریں نکالی جا رہی ہیں ان کے حوالے سے، اور جو واٹر کا ایشو کلائمیٹ کے حوالے سے پاکستان فیس کرنے جا رہا ہے آئندہ، اس کے پرسپیکٹیو میں ان سارے پروجیکٹس کا ریپرکشنز کیا ہوگا، اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو آسپیکٹس کیا ہیں. تو بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ یہ 2023 میں وافڈا نے پہلے ایک پریزنٹیشن دی چولستان کو تھوڑا سا سیراب کرنے کے حوالے سے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ہم یہ نہریں نکالیں گے. اور وہ بڑی ایک لمبی چوڑی ایک کہہ لیں خواب تھا کہ پہلے وہ دیامی بیشا ڈیم بنے گا، اور پھر مومن ڈیم بنے گا، اور پھر وہاں جا کے نہریں بنے گی، وہاں سے آگے جا کے پارٹ چوڑے ہوں گے، پھر آخر جا کے آپ یہاں پہ نہریں لائیں گے. تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ پھر ابھی اس پہ انہوں نے عمل شروع کر دیا ہے، تو کیا یہ اب رادھا کے ناچنے کا امکان نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، عمل کے 9 من تیل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ بات یہ ہے کہ کیونکہ ابھی تو یہ دونوں ڈیم ہی نہیں، ابھی تو آپریشنل دیکھیے ہوئے نا. وہ ان کو یہی بتایا گیا نا کہ 6 سال لگیں گے ان ڈیمز کے کمپلیٹ ہوتے ہاں ہوتے، جی، اور اتنی ٹائم میں آپ نہریں بھی بنا لیں، تو جیسے ہی ڈیم کمپلیٹ ہوں گی تو ہم آپ کی نہریں ہاں چلا دیں گے. سسٹم تو ہے. یہ دونوں کام ہم ساتھ ساتھ شروع کر دیتے ہیں. اور ظاہر ہے جب آپ اتنے بڑے میسو پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ملٹی بلین ڈالر کے پروجیکٹ ہیں، ٹینز آف بلینز آف ڈالرز. یعنی آپ کو 1500-1600 کلومیٹر کی نہریں ان کو ری ماڈل کر رہے ہیں اور نئی بنا رہے ہیں. جی ہاں. تو آپ دیکھیں نا کاسٹ کدھر جائے گی، اور آئے گی کہاں سے؟ اور وہ تو دیکھیں وہ آئے گی کہاں سے. وہ تو ظاہر ہے کہیں سے قرضے شرضے لیں گے اور وہ پھر ٹیکس پیئر دیتے رہیں گے، جیسے نیلم جیلم کا قرضہ دے رہے ہیں ہم لوگ. اس کے تو بننے سے پہلے ہی ہم نے بلوں میں جو ہے وہ نیلم جیلم سر چارج بھی دیا. تو اس طرح سے وہ تو کہیں نہ کہیں سے ظاہر ہے جو لوگ بنائیں گے، جو ٹھیکیدار ہوں گے، وہ قرضہ واپس نہیں کریں گے، وہ میں نے اور آپ نے اور باقی ٹیکس پیئرز نے واپس کرنا ہوگا. تو اس لیے ہو کیئرس. لیکن یہ پروجیکٹ بہت بڑے تھے، اور ظاہر ہے اس کے پیچھے بڑے بڑے محکمے ہیں، نہ صرف واپڈا از ون، ٹھیک ہے، اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے اپنے اس میں انٹرسٹ ہوں گے، اور پھر جو کانٹریکٹنگ ڈپارٹمنٹس ہیں، سرکاری ہوں یا نیم سرکاری ہوں یا پرائیویٹ ہوں، وہ بھی اس کے جو ہے وہ سارے اسٹیک ہولڈرز بن جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم یہ بناتے ہیں. لیکن ان دا مین ٹائم جو گرین پاکستان میں یہ ایک جو میں نے کہا کہ ایک ہیجان بپا ہوا کہ یہ اگر 6 سال کے بعد ہمیں ادھر پانی ملنا ہے، نہریں ملنی ہیں، تو پھر ہم جو یہ نعرے مار رہے ہیں کہ یہ اگلے سال اتنی انویسٹمنٹ آ جائے گی، انویسٹر آ جائیں گے اور ہاں وہ کہاں باغ و سے آئے بہار گا؟ ہو جائے گا، تو وہ تو اتنی جلدی نہیں ہوگا، یہ تو بڑا لمبا ٹائم لگے گا. تو انہوں نے کہا کہ یار اس کا کیا حل ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، شارٹ کٹ کیا ہے. تو اس پہ پھر یہ جو اسٹڈی جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ایکویفر کی میں نے بات کی، یہ تجویز ان کے سامنے رکھی کہ بھئی آپ کے پاس ایکویفر میں پہلے سے 500 ملین ایکڑ کی سٹوریج ہے ریت کے نیچے جو ریت ہے. کے نیچے، اور وہ چولستان کے بہت قریب ہے. وہ 100 سے 200 کلومیٹر کے درمیان آپ کے تمام ایریے کو سیراب کر دیتے، جس طرح 1500-1600 کلومیٹر کی بات کر رہے ہیں، 100-200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. فاصلہ. اور اس کے لیے آپ کو کینال بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور یہ وہ پانی ہے جو استعمال نہیں ہو رہا. جی. کیونکہ جب آپ کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوگا. ہاں، کیونکہ دیکھیں آپ جب سرفیس واٹر کی بات کریں تو سرفیس واٹر کی تو ایلوکیشنز ہیں. ایک ایسا ریسورس جو کہ بہت بڑا ہے، بہت کلین ہے اور استعمال نہیں ہو رہا، اگر آپ اس میں سے پانی لیتے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا، ہارڈلی 1% سے زیادہ بھی، بلکہ 1% بھی آپ کو نہیں چاہیے، 1% سے بھی کم پانی آپ کو چاہیے اس اسٹوریج میں سے. وہ اگر آپ لے کے تو اپنے ادھر چولستان کو گرین کرتے ہیں، تو وہ تو آپ اس جگہ سے لے رہے ہیں جو وہ پانی جو استعمال ہی نہیں ہو رہا، اور اپنی جگہ کا ہے، اس جگہ کا ہے، ڈسٹینس بھی کم ہے. جی. اور پھر کینالز بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کینال بناتے ہیں تو آپ نے لینڈ بھی ایکوائر کرنا ہوتا ہے، آپ نے لوگوں کو بھی ڈیوائڈ ہو کنکریٹ جاتے ہیں. لانا ہے، سریا بجری لانا ہے، ہاں، سسٹم ہے تو پورا. اس میں ہم پائپ سجیسٹ کرتے ہیں جو کہ بریڈ ہوگی گراؤنڈ میں. آپ جگہ ایکوائر کریں، ایکسٹریکٹ پائپ کریں. بری کر کے اوپر سے آپ اس کو سیدھا کر دیں. لینڈ میں بھی لوگوں کو بھی پرابلم نہیں ہوگا، کوئی آبسٹیکل بھی نہیں راستے میں بنے گی. بیسیکلی تو ڈیپ بورنگ سسٹم ہے نا جو آپ نے بیسیکلی ایک طرح کا جی لگانا دیکھیے، ہے ٹیکنالوجی نئی کے ساتھ. اس میں ٹیکنالوجی میں نا 3 چیزیں انوالوڈ ہیں مین اس سسٹم کے لیے. سب سے پہلے آپ کو ایک ایسا سسٹم چاہیے جس کو ہم ریور بینک فلٹریشن کہتے ہیں. وہ دریا کے بالکل قریب جا کے آپ ایک سسٹم لگاتے ہیں پانی کو ایکسٹریکٹ کرنے کا. اس کے ساتھ ایک اور کمپوننٹ لگتا ہے جس کو آپ ہاریزونٹل کلیکٹر ویل کہتے ہیں. وہ دریا کی ریت کے نیچے اس کی ہاریزونٹل پائپس چلی جاتی ہیں اور وہ وہاں سے پانی کھینچتا ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو ایک ٹرانسمیشن سسٹم چاہیے جو کہ
پائپس کا ہوتا ہے, پائپس ہیں, پمپس ہیں, کنٹرول سسٹمز ہیں, اے آئی ہے, وہ بڑا ماڈرن سسٹم ہوتا ہے. تو اس سے آپ کی ڈائریکٹ جہاں پہ آپ گرین پاکستان میں کارپوریٹ فارمز بنا رہے ہیں وہاں تک آپ کا پانی پہنچ جاتا ہے, اور لاس لیس ٹرانسمیشن ہے. اس میں نہ پانی جو ہے زمین میں جذب ہوتا ہے نہ ایویپوریٹ ہوتا ہے. پھر پانی کی کوالٹی جو ہے اس ایکویفر کی وہ ڈرنکنگ واٹر کی کوالٹی ہے. تو آپ کو بہت اعلیٰ کوالٹی کا پانی فارمنگ کے لیے مل جاتا ہے. اور پھر کیونکہ پانی پائپ میں پریشر کے ساتھ آ رہا ہے تو جتنے بھی آپ کے ماڈرن اریگیشن سسٹمز ہیں وہ پائپس اور پریشرز کے ساتھ چلتے ہیں, چاہے وہ ہائیڈروپونک سسٹم ہوں, ڈرپ ہوں, اسپرنکلر ہوں, ببلر ڈرپ ہوں, سوائل ماسچر مینجمنٹ کے ہوں. وہ سارے اپنے وہ پانی کی کوالٹی پہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں یہ سسٹم. تو آپ کو آلریڈی اس کوالٹی کا پانی مل رہا ہے جس میں نہ کوئی کسافتیں ہیں, نہ اس میں ریت ہے, نہ مٹی ہے. اتنی اس میں خرچہ بھی نہیں زیادہ ہونا اتنا خرچہ جی اس پہ تقریباً جو آپ کا کینال بنانے سے خرچہ اس کا آدھا ریلیٹیولی, اور جو ٹائم ہے وہ اگر 6 سال میں بنتا ہے تو یہ 6 مہینے میں بن سکتا ہے. یعنی آپ کو ٹائم بھی اس میں کم لگ رہا ہے, آپ کا خرچہ بھی کم ہو رہا ہے, کوالٹی بھی بہتر ہے, اور قریب بھی ہے. اور پھر کوئی ڈاؤن اسٹریم یوزرز کو اس کے کوئی اوپر اعتراض نہیں ہے. لیکن پھر یہ کیوں نہیں اس کو آپ کے خیال میں اس تجویز کو چھوڑ کے, اب چونکہ اب تو نہروں ہی کی بات ہو رہی ہے, اب سارے کر رہے ہیں, تو اس طرف کیوں چلے گئے ہم؟ اس کے بارے میں قیاس آرائی تو کر سکتا ہوں لیکن میں حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. قیاس آرائی کیا ہے آپ کی؟ قیاس آرائی ابھی وہ تو پھر لمٹ ہے کہ میں کیا قیاس آرائی کرتا ہوں. مجھے اس طرح سے لگتا ہے کہ جو ہمارے ٹاپ ڈیسیجن میکرز ہیں جی ان کے تک یہ رپورٹ نہیں پہنچائی گئی. قیاس آرائی ہے, قیاس آرائی, کیونکہ اگر ٹاپ ڈیسیجن میکر کے پاس گئی ہے اور ٹاپ ڈیسیجن میکر نے کہا ہے کہ نہیں, اس سستے اچھے اور جلدی بننے والے سسٹم کو چھوڑ کے ایک پرانا فرسودہ دیر سے بننے والا مہنگا سسٹم لگا دو, تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے ٹاپ ڈیسیجن میکرز اتنے بیوقوف ہیں. بالکل صحیح بات ہے. یہ کوئی نیچے جو ہے نا, میرے خیال میں اس رپورٹ کو دبا دیا گیا ہے. مڈل مین آڑے آ گیا ہے, مڈل مین کہیں آڑے آ گیا, کوئی ہیں بیچ میں ایسے انٹرسٹ والے. لیکن پھر میں وہی بات کر رہا ہوں کہ کیا سارا ہی ہے اس گرین انیشیٹو پاکستان کے روح رواں تو دیکھیں چیف صاحب ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف. میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس, اور میرا خیال ہے کہ ہم تو اپنے پروگرام کے تھرو بھی اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو زبردست تجاویز دے رہے ہیں, ایک طرف دیکھیں ہم قرضے مانگنے جا رہے ہیں, پیسے لینے جا رہے ہیں, ترلے منت کر رہے ہیں کہ آؤ یار انویسٹمنٹ کرو. ہم نے ادھر عمران خان کو دبا کے رکھا ہوا ہے کہ اس ملک کی اکانومی بہتر ہو جائے, تو ہم کہیں یار پبلک بھی ڈائیورٹ ہو جائے گی. تو خدا کے لیے پھر ایسی تجاویز کو سنیں چیف صاحب آپ, کہ جہاں پہ کم خرچے سے آپ کو اچھا پانی مل رہا ہے اور اتنی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں, اتنی زیادہ ٹائم نہیں, اتنا زیادہ کوئی سیاسی جھگڑا نہیں, اختلاف نہیں. تو خدا رہا ہے ایسی چیزوں کی طرف ہم کیوں نہیں جا رہے ہیں یار. تو خیر یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر بھی نہری نظام اپروو ہو گیا. اب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو اس کے ریپرکشنز آپ کیا دیکھتے ہیں ارسا اکارڈ کے حوالے سے؟ ویسے تو کانسٹیٹیوشن کا بھی اب ہمارے جہاں پہ ہیومن رائٹس کے اور جو فنڈامنٹل رائٹس کی کرٹکس ہے یہی کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن پامال ہو چکا ہے, وہ نظر آتا ہے. تو کیا ارسا اکارڈ کا پامال ہو جانا, اگر اس میں وائلیشن ہو جاتی ہے تو اس پہ بھی خاموشی رکھی جائے گی, صوبے خاموش رہیں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے ابھی ارسا اکارڈ کا جہاں تک تعلق ہے نا, تو ٹیکنیکلی ابھی تک ارسا اکارڈ کی مجھے کوئی ایسی وائلیشن نظر نہیں آتی قانونی طور پہ. زیادہ سے زیادہ پانی کی تقسیم کی ہوگی نا, کہ شیئر ہمارا چلا گیا. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ارسا نے ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ جی پانی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, تو اس پہ جو سندھ ہے اس کو اعتراض ہے کہ بھئی انہوں نے سرٹیفکیٹ کیوں جاری کیا ہے. اور کیونکہ ارسا میں فیصلہ جو ہے وہ ووٹنگ کے حساب سے ہوتا ہے, تو میرے خیال میں سندھ نے اس فیصلے کے خلاف ووٹ کاسٹ کیا ہے, باقیوں نے اس کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا ہے. تو وہ اکثریتی فیصلہ جو ہے تو ٹیکنیکلی وہی چل رہا ہے. اور اس پہ دیکھیں سیکنڈ اعتراض جو تھا اس پہ اس کو انہوں نے کاؤنٹر بھی کیا ہے, اور کاؤنٹر آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح سے کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم سندھ کے حصے کا شیئر یوز ہی نہیں کریں گے. ہاں وہ یہی کہہ رہے ہیں, وہ ایکچولی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر صوبے کا اپنا اپنا شیئر ہے اور اپنے شیئر میں سے صوبہ جو بھی چاہے کر سکتا ہے, یہ صوبے کو آزادی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اپنے ہی حصے کا پانی جو ہے وہ ادھر لے کے جائیں گے. لیکن آپ کر لیں اپنے حصے کا, لیکن پھر بھی نقصان ٹیل اینڈ کو تو ہونا ہی ہے جب پانی چلا جانا ہے. تو دیکھیے وہ بات جو ہے نا وہ پھر آ جاتی ہے ٹیکنیکل. ہاں جی, کہ آپ جب بھی اوپر سے پانی کم کریں گے تو نیچے کم ہوگا, اوپر سے آپ ڈائیورٹ کریں گے, سمپل ماس بیلنس ہے نا جی. آپ نے ادھر سے پانی نکال لیا تو نیچے کم ہو جائے گا. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم صرف اپنے حصے کا نکال رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے اب پچھلے جب سے ارسا بنا ہے, ارسا نے کبھی ایک دفعہ بھی اپنی رپورٹ میں یہ نہیں کہا کہ پنجاب کو پانی پورا ملا ہے. ہمیشہ ڈیفیشنسی رہی ہے کہ اتنے % پنجاب میں پانی ڈیفیشینٹ تھا, اتنے % سندھ میں ڈیفیشینٹ تھا.
تو پچھلے جب سے ارسا بنا ہے 30 سالوں سے وہ پنجاب اب دیکھیں میں پنجاب ڈیفیسٹ میں چل رہا ہے. اب اگر آپ اس میں سے سرپلس کر دیں گے یکدم, نہیں سرپلس نہیں کر دیں گے, آپ اپنے حصے کا پانی ڈائیورٹ کر کے کارپوریٹ فارمز کو دے دیں گے تو باقی پنجاب رہ جائے تو گا, باقی پنجاب رہ جائے گا. اب مسئلہ پنجابیوں کے ساتھ کیا ہے, پنجابی بیچارے اس طرح سے آرگنائز نہیں ہیں جس طرح سے سندھی آرگنائزڈ ہیں. سندھی کلچر مطلب کہ آپ بھی پنجاب اور سندھ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا, میں خود پنجاب سے ہوں, لیکن میں برملا یہ چیز کہتا ہوں کہ جو سندھ کا کلچر ہے وہ پنجاب کے کلچر کے مقابلے میں بہت سپیریئر ہے اور بہت آگے ہے, اور سندھی کنیکٹڈ ہے اپنے کلچر کے ساتھ. ایگریکلچر کا کلچر, ہاں دیکھیں سندھی کنیکٹڈ ہے. دیکھیں سندھ کی کلچر میں اگر آپ جائیں, آپ چاہے سندھ کے صحرا میں جائیں, چاہے آپ تھر میں جائیں, چاہے آپ ڈیلٹا میں جائیں, چاہے آپ کسی دریا کے کنارے والے شہر میں آ جائیں, سندھ کا بچہ چاہے وہ ماہی گیر ہے, چاہے وہ اسکول کا بچہ ہے, چاہے وہ کالج کا اسٹوڈنٹ ہے, چاہے وہ پروفیشنل ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہے, وہ دریا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. وہ شاعری کرتا ہے, شاعری سنتا ہے, ان کی دریا سے محبت ہے, ایک ایسوسیشن ہے بڑی ڈیپ. دیکھیں نا وہ سندھ ان کا پنجاب میں بدقسمتی سے دریا کے ساتھ وہ محبت سوائے چاندے کے علاقوں کے صوبہ ہی دیکھیں دریائے سندھ کے نام سے جانا جاتا ہے. ہاں اچھا, پنجاب میں لوگ دریائے سندھ کا پانی استعمال کرتے ہیں نہروں سے, لیکن پنجاب میں دریا کے ساتھ کنیکشن لوگوں کا بہت کم ہے. اور اس کی ایک وجہ ہے کہ یہاں پہ ڈیموگرافک چینج کیے انگریز بادشاہ نے آ کے, جب اس نے نہری نظام پنجاب میں بنایا تو اس نے باہر سے اپنے جو حمایتی تھے اور جن سے انہیں وفاداریاں خریدیں ان کو اس نے زمینیں بانٹی. تو وہ جو صدیوں پرانا دریا کے ساتھ کنیکشن نسل در نسل سندھ میں ہے وہ پنجاب میں نہیں ہے. تو پنجاب کا وہ فارمر جو اس وقت اس چیز میں تذبذب کا شکار ہے کہ بھئی اب جب میرے حصے کا پانی کارپوریٹ فارم میں چلا جائے گا, مجھے تو پہلے ہی ٹیل پہ پانی نہیں مل رہا, مڈل تک پانی پہنچ جائے, اب مڈل والا بھی پریشان ہے, وہ کہے گا یار اس کا مطلب ہے کہ اب مڈل پہ بھی نہیں آئے گا. کیا یہ پنجاب میں اویئرنیس آ گئی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے پنجاب میں اویئرنیس کا ہونا بہت ضروری ہے, اور ہے بھی ہے, ایسی کوئی بات نہیں. اگر آپ چولستان میں انڈیویجول فارمر سے جا کے ملیں تو وہ جانتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو, لیکن وہ آرگنائزڈ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں سندھ میں تو لیڈرشپ ہے, سیاسی جماعتیں ہیں, لوکل جماعتیں ہیں, پولیٹیکلی آرگنائزڈ ہے, نہ تو وہاں پہ تو کوئی ہے ہی نہیں ہے جو ان کی آواز کو آگے لے کے چلے. اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ ایک طرف ہم اگر یہ جو آپ نے بہت ہی اہم ناظرین نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ دیکھیں اگر پنجاب کا ہی پانی آپ کہہ رہے ہیں کہ لے لیں گے کارپوریٹ فارمنگ کے لیے, جس کو آبویسلی بڑا گھر زیادہ کنٹرول کرے گا, تو باقی جو کسان ہیں اس صوبے کے عام کسان, سویلین کسان کیا کرے گا؟ تو یہ ایک اہم پہلو ہے اس چیز کا. اس سے تو مجھے ویسے خوف تو نہیں آ رہا, لیکن ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, کیا کوئی نعرہ دوبارہ سے ایسا لگ سکتا ہے, جاگ پنجابی جاگ تیرا پانی لے گیا صاحب؟ دیکھیے وہ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ایک زرعی نعرہ تو بن سکتا ہے نا یہ, دیکھیں لیکن آئی ہوپ کہ یہ بیلنس بھی کوئی رکھنا چاہیے نا. وہ بھی بیٹھے ہیں, ان کو ان ساری چیزوں کو کوئی بتا ہی رہا ہوگا کہ یار اس کے ریپرکشنز میں کیا کیا آپ کا آئے گا. دیکھیے یہ جس رپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں جن کو دی گئی ہے, جی اس رپورٹ میں وہ رپورٹ بنی ہی اس لیے تھی کہ وہ لوگ اس بات سے پریشان ہوئے, گرین پاکستان کے جو سینئر لوگ تھے لیڈرشپ میں جو تھے لوگ, وہ اس بات سے پریشان ہوئے کہ یار یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہروں والا نظام تو نہیں چلے گا. پھر ان کو یہ بھی بتایا گیا, صرف یہ نہیں کہ وہ نہریں دیر سے بنیں گی, ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ نہریں بننے کے بعد اور مسائل بھی ہوں گے, پانی کی کوالٹی کا ایشو ہوگا, پانی کی کوانٹٹی کا ایشو ہوگا, کلائمیٹ چینج, نہر تو کلائمیٹ چینج سے کمپیٹیبل ہے ہی نہیں. خاص طور پہ چولستان کے ایریا میں دیکھیں جس دن دریا میں پانی تھوڑا سا کم ہوتا ہے کینال روٹیشن پہ چلی جاتی ہے. ہاں جی, کارپوریٹ فارمر کو آپ کہیں گے جی آپ کی کینال جو ہے ہو سکتا ہے روٹیشن پہ چلی جائے 6 مہینے کے لیے, وہ کارپوریٹ فارمنگ کے لیے انویسٹ کرے گا؟ نہیں. اور پھر آپ کے تو پنجاب میں دریا سوکھے ہوئے ہیں, نہریں کہاں پہ پیچھے رہ جائیں گی آپ. یہ دیکھیں چولستان جیسی گرمی میں پھر آپ دیکھیں جب سیلاب آتا ہے تو نہروں کے گیٹ بند کر دیے جاتے ہیں, کیونکہ اگر سیلاب کا پانی نہر میں جائے گا, نہر میں اتنی زیادہ وہ سلٹنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پھل سوائی ہوگی. تو آپ نہروں کے سٹرکچر کو بچانے کے لیے سیلاب میں نہریں بند کر دیتے ہیں, اور جب پانی نہیں ہوتا دریا میں تو بھی آپ نہریں بند کر دیتے ہیں, روٹیشن پہ چلی جاتی ہیں یا پکی بند ہو جاتی ہیں. لیکن یہ بھی ایک تاثر ہے ڈاکٹر صاحب, یہ گرین انیشیٹو پاکستان منصوبہ ہے کارپوریٹ فارمنگ کا, کیا یہ صرف ایک خاص طبقے کے لیے ہے یا پورے پاکستان کے لیے؟ دیکھیے اگر آپ اس کو مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ اس یہ طرح پوچھتے کا, ہیں, تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں آپ کیا سمجھتے ہیں. دیکھیے میرا نہیں خیال کہ یہ کسی طبقے کے لیے ہے یا کسی خاص اس کے لیے,
یہ دس از جسٹ اندر وینچر فار جنریٹنگ ویلتھ ان پاکستان، ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی کے لیے ہمیں اس طرح کے انیشیٹو چاہیے، ہمیں چاہیے اس طرح کے انیشیٹو، اور کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ برانڈنگ ہو سکتا ہے کسی اور کی ہو جائے، لیکن دیکھیں آپ اویلیبل تو ہوگی مارکیٹ میں نا وہ جگہ، ابھی آپ دیکھیں نا، کوئی خاص بندہ نہیں بینیفٹ اٹھا سکے گا۔ ابھی دیکھیے آئی ٹی کا بزنس دنیا پوری میں چل رہا ہے، اے آئی میں جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، اس میں نوکریاں اور جابس نکل رہی ہیں، تو اگر ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں نیشنل لیول کے اوپر کہ جی جو بھی اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں اور اس میں انویسٹ کریں، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، جو کہ بائی دا وے ایس آئی ایف سی کا ایک اور شعبہ بھی ہے۔ تو اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ کسی خاص طبقے کے لیے، یہ صرف ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کمپیوٹر سائنس کے ہیں اور یہ صرف اس طبقے کو فائدہ ہوگا، تو یہ غلط ہوگا نا، کیونکہ ظاہر ہے وہ کام تو وہی کریں گے جو اس کام میں مہارت رکھتے ہیں، لیکن ملک کا فائدہ ہوگا نا جب آپ فارن ایکسچینج کمائیں گے۔ تو اسی طرح سے جب ایگریکلچر کی بات ہوتی ہے تو ایگریکلچر میں وہی لوگ کام کریں گے جو ایگریکلچر کی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، تو فائدہ تو ملک کو ہوگا۔ تو اگر اس نظریے سے میں اس کو دیکھوں تو مجھے اس میں کوئی اس قسم کی کانسپیریسی نظر نہیں آتی کہ کسی خاص طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ لیکن ابھی تک تو ڈاکٹر صاحب چلے، یہ آپ نے اچھا بتایا لوگوں کو، چونکہ یہ لوگ کئی سوال پوچھتے ہیں تو میں نے آپ سے پوچھا۔ ابھی تک کی صورتحال کے مطابق تو نہریں بن رہی ہیں نا جی، ابھی تک جو معاملہ چل رہا ہے اس میں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ نہریں بن رہی ہیں، لیکن آئی ایم شیور کہ وہ ابھی جو اتنا جو شور مچ گیا ہے تو ہو سکتا ہے کسی نے وہ رپورٹ اٹھا کے آگے کر دی اور اللہ کرے۔ لیکن اگر اسی مفروضے پہ چلتے ہیں تھوڑا سا، کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پولیٹیکل ریپرکشنز کیا ہوں گے باقی صوبوں میں اور ود ان پنجاب؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے آگے کیا ہوگا اس دیکھیں جی 6 سال تک تو کوئی ٹیکنیکل اس کی جو ہے نا ریپرکشنز نہیں ہوں گے کسی دوسرے صوبے کے اوپر، کیونکہ 6 سال تک تو یہ نہریں ویسے ہی نہیں بنتے، ٹھیک ہے۔ 6 سال کے بعد کیا ہوتا ہے خدا جانتا ہے کہ کیا ہوگا، لیکن 6 سال سے پہلے اگر آپ آلٹرنیٹ سسٹم جس کی کمپلیٹ فیزیبلٹی موجود ہے اگر آپ اس کو انووک کر دیں تو یہ چیزیں ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں۔ جس کا آپ نے ریفرنس دیا اسٹڈی کا، جی آلٹرنیٹ سسٹم، ایک وہ ہے، کچھ اور بھی ہیں آلٹرنیٹ سسٹم؟ جی مین تو وہی ہے، دیکھیں مین جو کینالز کا آلٹرنیٹیو ہے وہ وہی ایک سسٹم جو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ آپ نے بجا فرمایا، لیکن 6 سال میں فرض کریں آپ شروع کر لیتے ہیں یہ نہریں، آپ کے پاس ایک بہترین آلٹرنیٹ سسٹم موجود ہے، تو ان نہروں کو شروع کرنے میں، کانٹریکٹس کے ایوارڈ کرنے میں وہ بھی تو پیسے لگیں گے نا یار، پھر آپ منصوبے ادھورے چھوڑیں گے یار، تو اتنی رقم ویسٹ کرنے کی طرف ہم جائیں کیوں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سوال تو بنتا ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، یہ بنتا ہے سوال۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے ارباب اختیار نے وہ سوچ سمجھ کے کریں، اور میرا خیال ہے کہ اس پہ براڈ بیسڈ کنسلٹیشن ذرا اس کو وسیع کر لیں، تھوڑی سی کنسلٹیشن کو، اگر تو وہ کہتے ہیں ایکسپرٹس کو انگیج کر لیں، صرف اپنی ہی ذات تک یا اپنے چند لوگوں تک نہ محدود رہیں، جس طرح بہت اچھی تجاویز پبلک میں اور واٹر ایکسپرٹس دے سکتے ہیں آپ کو، اور ان کو مانے جہاں پہ کم خرچ ہو، جی جہاں پہ آپ کو زیادہ بینیفٹ ہو۔ دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ اگر تو یہ نہریں بنانے کا فیصلہ ارباب اختیار نے تمام چیزیں کنسیڈر کرنے کے بعد کیا ہے تو پھر وہ قصوروار ہو سکتے ہیں جو بھی اس کے برے نتائج نکلتے ہیں، لیکن اگر ان کو، کیونکہ دیکھیں جو ڈیسیژن میکر ہے وہ تو ٹیکنیکل ایکسپرٹ نہیں ہے نا، اس کو تو جو نیچے سے فیڈ بیک آئے گی وہ اس کی بیس پہ کہے گا۔ اگر کسی نے جا کے ڈیسیژن میکر کو کہا ہے کہ جی نہر ہی ایک واحد سولوشن ہے اور سوائے اس کے اور کوئی سولوشن نہیں ہے، اور پھر اس نے دوسرے سولوشن کو سننے کے بغیر یہ فیصلہ دے دیا ہے، تو اس کے پاس اگر چوائس ہی ایک دی گئی ہے ایکسپرٹس کے تو اس نے تو اسی پہ چلنا ہے۔ لیکن جو آپ نے ابھی اشارہ دیا کہ برے نتائج دیکھنے پڑیں گے، وہ برے نتائج کیا ہو؟ دیکھیے جی برے نتائج، سب سے پہلے گرین پاکستان ول فیل، کیونکہ کینال ڈیزرٹ میں کارپوریٹ فارمنگ کر ہی نہیں سکتی۔ ہمارے برابر میں ہندوستان نے ہم سے 3 دریا یہ کہہ کے لیے کہ میں راجستھان میں اریگیشن کروں گا، فوڈ سیکیورٹی کروں گا۔ راجستھان کا ڈیزرٹ آج بھی راجستھان کا ڈیزرٹ، 3 دریا چلے گئے، کینالز بن گئیں، کنکریٹ بھی پور ہو گئی، سینکڑوں میلوں کی کینال بنی وہاں پہ، لیکن وہ ڈیزرٹ تھا، وہ پلینز آف پنجاب نہیں تھے جو کہ سٹیبل لینڈسکیپ ہے، وہ ہوا سے بنا ہوا لینڈسکیپ تھا جو اونچا نیچا ہوتا ہے۔
کینال نے تو اپنے لیول پہ چلنا ہے. آپ نے وہ ڈیونز کو کاٹا, نیچے ایک لیول کے اوپر کینال بنا دی, ادھر سے ہوا چلی, ڈیونز نے ان کو فل کر دیا. ابھی آپ اس وقت گوگل کے اوپر جائیں, جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھیں, گوگل کے اوپر جائیں اور ذرا زوم ان کرنا شروع کریں سیٹلائٹ امیجری کو جو راجستھان میں ہے جہاں پہ ان کے کینالز بنی ہوئی ہیں. آپ کو نظر آئے گا کہ سینکڑوں میل لمبی کینالیں ہیں, وہ ریت کے بیچ میں دفن ہو چکی ہیں. آپ کے بھی ادھر یہی ہوگا. یہ انویسٹمنٹ ول بی ٹوٹلی ویسٹڈ. اور کیا برے نتائج ہیں؟ ایک تو یہ ہو گیا سر. تو آپ کا گرین پاکستان انیشیٹو ول فیل. از فیلئر این آپشن. جو ڈیسیژن میکرز اس کو بہت زیادہ پروجیکٹ کر رہے ہیں, ایز اے ویژن پروجیکٹ کر رہے ہیں, اگر اس ایک غلط ڈیسیجن کی وجہ سے آپ کا یہ پورا انیشیٹو فیل ہو جاتا ہے تو یو ول گو ان دی ہسٹری کہ آپ نے پاکستان کو فیل کیا. اس کے علاوہ کیا اس کے آسپیکٹ برے آپ دیکھتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ جب آپ ادھر پانی ڈائیورٹ کریں گے تو اس سے جو ڈاؤن اسٹریم کو نقصان ہوگا, جو سندھ پنجاب کے جھگڑے ہیں, فیڈریٹنگ یونٹس کے جھگڑے ہیں, وہ مزید اس کے اوپر جو ہے وہ ایگریویٹ ہوں گے, اور آپ کی جو فیڈریشن کی ایک یونٹی اور ہارمنی ہے اس کو نقصان پہنچے گا. اور یہ کوئی چھوٹا سا نقصان نہیں ہے. جب آپ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کا ملک مضبوط ہو, تو جس ملک میں دو فیڈریٹنگ یونٹس آپس میں ہم آہنگی سے وہ جو ہے وہ نہ چلیں تو وہ تو کبھی بھی ملک مضبوط نہیں ہوتا. اور تو وہ تو آپ اپنے دشمنوں کو خود بخود ایک موقع دے رہے ہیں کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے, اس پہ بھی لڑائی ہو رہی ہے, تو تم اس میں بھی جو ہے نا اپنا حصہ ڈالو. اور پھر پنجاب کے جو دیگر کسان ہیں جی وہ بھی محروم رہ جائیں گے کسی حد تک. پنجاب کے کسانوں کو بھی بالکل فرق پڑے گا, کسی حد تک نہیں, کافی حد تک. اور اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ویسے ہی آپ دیکھیں جی وہ بھی ضائع ہو جائے گی. کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جدھر سے قرضے لیں گے ایک اور نیلم جیلم بن جائے گا. ہاں جی, وہ آپ اس طرف کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. تو آپ کی ایڈوائز, آپ فائنل اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں, آپ کی ایڈوائز کیا ہے اب میں آ جاتا ہوں اس بیسٹ ڈیسیجن کی طرف. میں نے کہا تھا کہ چولستان کو گرین کرنا, گرین پاکستان انیشیٹو کو چولستان میں لے کے چلنا از دی سیکنڈ بیسٹ تھنگ اف اٹ از ڈن رائٹ. یعنی کہ وہ ریور بینک فلٹریشن اور سسٹم کے ساتھ اگر آپ اس کو گرین کرتے ہیں, دس از دی سیکنڈ بیسٹ تھنگ. دا بیسٹ تھنگ از ڈونٹ ڈو اٹ. آپ چولستان کو گرین کرنے کا خواب نہ دیکھیں, کیونکہ چولستان ایک ڈیزرٹ انوائرمنٹ ہے بائی نیچر. اس کی اپنی ایکالوجی ہے, اس کی اپنی اکانومی ہے, اس کا اپنا کلچر ہے. آپ اس ساری چیز پہ کیوں بلڈوزر پھیرتے ہیں؟ نہ کریں. چولستان کو چولستان ہی رہنے دیں, اس کے کلچر کو اسی کا کلچر رہنے دیں. ادھر کی خاص حیات ہے, جنگلی حیات ہے, اور وہاں پہ اس چیز کو آپ مینٹین کریں. آپ یہ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ اسی ریور بینک فلٹریشن سے ان کینال کمانڈز کو جہاں پہ پروڈکشن کم ہو رہی ہے ادھر آپ لوکل فارمرز کو ماڈرن اریگیشن سسٹمز دیں. ریور بینک فلٹریشن کے تھرو آپ ان کو پائپ میں واٹر سپلائی دیں, اور ایک پورا کینال کمانڈ آپ ایز این ایگزامپل ڈاؤن ساؤتھ جس کے بیچ میں ٹیل اینڈ پہ پرابلمز ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, ادھر کے کسانوں کو آپ امپاور کریں تھرو دس ماڈرن سسٹم, اور ان کو ماڈرن طریقے بتائیں. اور جب آپ ایک اس طرح کا ماڈرن سسٹم پاکستان میں لگا دیتے ہیں اور یہ چیز پاکستان میں ڈیمونسٹریٹ ہو جاتی ہے, تو پاکستان کا ہر فارمر چاہے گا جو کینال کمانڈ میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ کینال کمانڈ سے کے سسٹم سے نکل کے پائپس اور پریشر والے سسٹم پہ آئے. کیونکہ وہی جو آپ گرین زیادہ پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں وہ اسی جگہ پہ آپ کیوں نہیں پروڈیوس کرتے جہاں پہ اس وقت آپ کی نہری نظام کی وجہ سے واٹر لاگنگ, سیلینٹی اور جھگڑوں کی وجہ سے کم پروڈیوس ہو رہا ہے. اور ساتھ میں آپ اگر سیکیورٹی چاہ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ شاید کارپوریٹ فارمنگ سے, کنٹرولڈ انوائرمنٹ سے آپ کر لیں گے, تو آپ ان فارمرز کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر لیں نا. جی, اس کو ہم کہتے ہیں کارپوریٹ فارمنگ نہیں بلکہ کوآپریٹو فارمنگ. تو آپ کارپوریٹ فارمنگ کا خواب چھوڑ کے کوآپریٹو فارمنگ کی طرف آئیں, لیکن ماڈرنائز کریں. وہ ماڈرنائزیشن جو آپ چولستان میں کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس سے بہت کم پیسے میں ایک ایگزسٹنگ کینال کمانڈ میں ہو جاتی ہے. دیکھیں, اگلے دن میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑی اچھی مثال دی. انہوں نے کہا پاکستان میں جو لوکل بسوں کی ٹرانسپورٹ تھی نا, اس کا بڑا برا حال تھا ڈیوو کے آنے سے پہلے. پھر جب ڈیوو سروس آئی تو لوگوں نے دیکھا اچھا بسوں کی سروس ایسے بھی چل سکتی ہے. تو پھر پرائیویٹ انویسٹر نے بھی ڈیوو کے لیول کی سروس پاکستان میں انٹروڈیوس کی, اور اب بہت سی سروسز ہیں جو ڈیوو کے مقابلے میں چل رہی ہیں, کیونکہ اب لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ اچھی سروس کیا ہوتی ہے.
اسی طرح سے کیونکہ پاکستان کے لوگوں نے, پاکستان کی آبادی نے, کینال کمانڈ کے رہنے والوں نے آج تک کوئی اچھا سسٹم دیکھا ہی نہیں ہے. اگر آپ ایک کینال کمانڈ کو سندھ میں یا پنجاب میں اس ماڈرن اریگیشن میں کنورٹ کر دیتے ہیں, اور کینال کمانڈ کی میں اس لیے بات کروں تاکہ اسکیل بڑا ہو, 1 ملین ایکڑ آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ آپ وہاں سے نہریں, وارہ بندی, لڑائی, مار کٹائی, وہ سب کچھ ختم کریں. دریا کا صاف پانی چوری اور یہ وہ, ہاں, آپ دریا کا صاف پانی پائپس اور پمپس کے سسٹم کے تھرو فارمرز کو دیں, ان کو آگے ماڈرن اریگیشن دیں, اور ایک دفعہ آپ کسی ایک کینال کمانڈ کے اوپر آپ یہ سسٹم ڈیمانسٹریٹ کر دیں. اپنا پانی اپنی فصل, اپنا پانی اپنی فصل, کوآپریٹو فارمنگ, اور اس سے جب آپ چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہر کینال کمانڈ جتنا ابھی پروڈیوس کر رہا ہے اس سے 2-2.5 گنا زیادہ پروڈیوس کرے گا. میں جس طرح وہ کہہ رہا تھا نا کہ جس طرح آپ اگر آپ چاہتے ہیں سیکیورٹی اپنی, تو آپ ان سے کانٹریکٹ کر لیں نا. آپ ان کو کہیں کہ یہ فصل ہمارے ساتھ آپ کانٹریکٹ کر لیں, فرض کریں اگر آپ کا ایسا بھی کوئی ذہن ہے تو. لیکن کم از کم اتنی ہیوج انویسٹمنٹ نہ کریں. اس وقت ملک یہ افورڈ نہیں کر سکتا, جو پہلے ہی قرضوں تلے دبا ہوا ہے. ہم IMF سے تلے منت کر رہے ہیں, ایگریکلچر ٹیکس کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اس طرح کے معاملات ایگریکلچر کے حوالے سے. کسان ویسے ہی رو رہا ہے یار. اور سیکنڈلی آپ یو آر ہیڈنگ انٹو اے ڈائریکشن وچ از اے شور شارٹ فیلئر. یعنی کہ یہ سوشل ایشوز اسائڈ, سوشل ایشوز اسائڈ, پنجاب سندھ اسائڈ, اگر کہیں سے آپ کے اوپر پانی نازل ہو جاتا ہے اور آپ کینال چلا لیتے ہیں, ڈیزرٹ میں نہیں چلیں گی. اور یہ ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب جو آپ نے ابھی ٹرانسپورٹ کی مثال دے دی, اور بہت اچھی آپ مثال دی. اس کی ایک ایڈورس مثال بھی ہم دے دیتے ہیں کہ بجائے یہی کہ جس طرح پرائیویٹ ٹرانسپورٹرز نے سیکھا ڈیوو کی طرز پہ ہم چلائیں, تو آپ بینگ گورنمنٹ پنجاب کی مثال لے لیں, یہاں کی مثال لے لیں, کہ آپ بجائے کہ اوور آل ٹرانسپورٹ سسٹم کو امپروو کرتے, آپ نے ایکسکلوسیو روٹس بنانے شروع کر دیے, کنکریٹ سٹرکچر بنانے شروع کر دیے میٹرو کے نام سے, اورنج ٹرین کے ساتھ, اور بلینز آف ڈالرز کہ آپ نے لون لے لیے ان پروجیکٹس کے لیے. بھائی وہی کام آپ نیچے بیٹھ کے کر سکتے تھے نا یار. تو یہ جو ہمارے ایک مائنڈ سیٹ ہے بیسکلی ڈاکٹر صاحب, جو ہماری سیاسی اور جو انتظامی اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اشرافیہ ہے, وہ ان کا شاید یہ ہے کہ کچھ ایسا دکھا دیا جائے, ایسا کوئی پروجیکٹ ہے. بھائی ایسے نہیں یار, آپ چیزیں کم خرچ سے بھی بہتر ہو سکتی ہیں, اور وہ بھی کریڈٹ آپ کو ہی جائے گا. یہ اسٹیل سریے کا جو مافیا ہے, ہاں جی, وہ انہوں نے کہا کہ جی پبلک ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے, اور کک بیکس آ جاتے ہیں بیچ میں, اور بڑا کچھ آ جاتا ہے. بات ساری یہی ہے نا کہ جب آپ ٹرانسپورٹیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ لوکل ٹرانسپورٹ بنانا چاہتے ہیں, لوگوں کو اچھی پبلک ٹرانسپورٹ دینا چاہتے ہیں, تو اسٹیل سری والا آ کے کہتے ہیں کہ یار میں اس کے لیے تو میں اتنا اسٹیل اور سریا پور کر دیتا ہوں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اب گرین انیشیٹو کی بات ہوئی تو اس میں بھی کنکریٹ اور سریے والے آ گئے. ٹھیک ہے, یہ پاورفل لوگ ہیں, بائی دا وے یہ پاورفل لوگ ہیں, اور تھوڑے سے پاورفل نہیں ہیں. ہاں جی, دے کین میک اینڈ بریک. تو یہ وہ انہوں نے جو ہے نا, انہوں نے کہا یار کوئی نہیں, اریگیشن جب تک آپ کنکریٹ پور نہیں کرتے, سریا نہیں ڈلواتے, آپ کو ہم اریگیشن نہیں کرتے. ناظرین, ڈاکٹر حسن عباس نے بڑے ہی خوبصورت اور بڑے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سمجھ آنے والے انداز میں, جو عوامی انداز ہے, اس میں ایک تو انہوں نے پہلے پانی کی اہمیت کو بتایا, ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے اسٹوریج اور پاکستان کی صورتحال کیا ہے. ایسی صورتحال میں گرین انیشیٹو پاکستان کو یہ سپورٹ کرتے ہیں, لیکن یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو اگر آپ سیکنڈ بیسٹ کی بجائے بیسٹ کی طرف چلے جائیں, اور وہ جو آپشن ہے کہ آپ کے پاس اپنے سسٹم وہاں پہ موجود ہیں, اپنا کینال کے پاس ان سسٹمز کو, نئے سسٹمز کو لگائیں, پانی کو ایکسٹریکٹ کریں, تو شاید وہ اس سے کئی گنا زیادہ بینیفٹ دے اور کئی گنا زیادہ کم انویسٹمنٹ ہو. تو ہماری تو اس پروگرام کے آخر میں اپیل ہے ڈاکٹر حسن عباس کے توسط سے بھی, اپنے توسط سے بھی, چیف آف آرمی اسٹاف سے, SIFC سے, کہ جناب علی یہ جو تجاویز ہیں, خدا را ان پروجیکٹس کو, جو اتنے میگا پروجیکٹس ہیں اور اتنے مہنگے پروجیکٹس ہیں, یقینی طور پہ فوڈ سیکورٹی پاکستان کے لیے اہم ہے اور ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے, لیکن اس کو ہم سستے اور بہتر طریقے سے زیادہ اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں, تو ہمیں ان پہ ضرور غور کرنا چاہیے. اس سے ہم بہت سارے برے جو سیاسی اور معاشرتی اور ہمارے معاشی اثرات ہوں گے آئندہ جا کے, ان سے بچ سکیں گے. تو اسی کے ساتھ اس پروگرام کو آپ ایک تو دیکھیں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, فیڈ بیک دیں, کامنٹس دیں, اور دعائے خیر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.